وعلى من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام پاک بازوں کے سردار نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو. مجھے جو مضمون دیا گیا ہے اصلی اہل سنت کون ہے، میری کوشش یہ ہوگی کہ اس مختصر وقت میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے میرے نبی، آپ وحی کو مضبوطی سے تھام لیں. إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ سیدھے راستے پر ہیں. پاکستان میں جتنے بھی ادیان و فرق ہیں ان میں 4 مذاہب نمایاں ہیں. ایک امامیہ اثنا عشریہ شیعہ، دوسری جماعت بریلوی احباب، تیسری جماعت دیوبندی حضرات، اور چوتھی جماعت اہل حدیث. ذات ایک، گروہ 4 ہے. ذات کون سی؟ ختمی المرتبت سید و ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شیعہ کہتے ہیں ہم سب سے بڑھ کر ماننے والے ہیں. بریلوی کہتے ہیں کائنات میں اگر کوئی عاشق ہے تو بریلوی ہے. دیوبند کہتے ہیں کہ ہم ماننے والے ہیں. اور اہل حدیث کہتے ہیں جیسا ہم نے مانا ہے ایسا کسی نے مانا ہی نہیں ہے. کیوں؟ ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے دین بھی اسی کا لیا ہے. جس کا کلمہ پڑھا ہے عقیدہ بھی اسی کا لیا ہے. جس کا کلمہ پڑھا ہے مسئلہ بھی اسی کا لیا ہے. اس کے ہوتے ہوئے ہم نے کائنات کے کسی انسان کو، کسی ہستی کو، کسی بزرگ و برتر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مقابلہ میں یا بات کے مقابلہ میں کھڑا نہیں کیا. اور یہ اختلاف نیا اختلاف نہیں ہے. قرآن مجید بیان کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام گروہ ماننے والے 4. پہلا گروہ مشرکین کا، لات منات عزا حبل
اپنے جیسے بندوں کی پرستش و پوجا کرنے والے، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، وہ کیا کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم سب سے بڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ دوسرا گروہ یہودیوں کا، ان کا عقیدہ تھا دو الہ ہے، ایک اللہ ہے، اس نے اپنے ایک حصے کو جدا کیا جو عزیر کی صورت میں ہے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ۔ اللہ نے کہا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ بْنُ اللَّهِ، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وَلَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہ اللہ کی بیوی ہے نہ اللہ کی اولاد ہے۔ عیسائیوں نے تین خدا، اللہ، روح القدس، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب چوتھی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی، آپ نے کیا کہا؟ میں ابراہیمی ہوں۔ مشرکین نے کہا ہم ابراہیمی، یہودیوں نے کہا ہم ابراہیمی، عیسائیوں نے کہا ہم ابراہیمی، اور رسول اللہ نے کہا ہم ابراہیمی۔ اللہ نے قرآن مجید میں کس انداز کے ساتھ اس بات کو وعدے کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق کس جماعت کے ساتھ ہے، بالکل اسی طرح میں آج پر واضح کروں گا، اس بات کو بیان کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اور اقوال کے ساتھ کس جماعت کا حقیقی تعلق ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے قرآن مجید میں کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے نہ مشرک تھے۔ اور بھائی میری تقریر میں نعرہ نہیں لگانا، بس سنو، آپ کی مہربانی ہے، مجھے نعرے سے جوش نہیں آتا بلکہ بیان بسا اوقات اکھڑ جاتا ہے۔ توجہ سے سنیں، اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی نہ عیسائی نہ مشرک، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ یک رخ، وہ کون تھے؟ یک رخ، کون تھے؟ یک رخ، یک رخ، مسلما، مسلم۔ حضرات کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور کی عمر عطا کی، گرد و پیش دیکھا کہ لوگ بتوں کے پجاری ہیں، میرا مالک، میرا الہ وہ کون سی ہستی ہے کہ جس کو میں سجدہ کروں؟ اور لوگوں، عقیدہ توحید عقیدہ فطرت ہے، کیونکہ اللہ نے عالم ارواح میں اپنی ذات کی ہمیں معرفت عطا کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس معرفت کی رہنمائی میں اللہ کو تلاش کیسے کیا؟ تاروں کو دیکھا۔ آج لوگ کہتے ہیں فائدہ دیتے ہیں، اس لیے ہم ان کو بزرگ جانتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، ان کا توسل ڈالتے ہیں، ان کے منت و سنگت واسطے کے قائل ہیں۔ تارے بھی آسمان کو، اس کائنات کو مزین کیے ہوئے ہیں، فائدہ دیتے ہیں۔ جو لوگ بحری حج کر چکے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں قطب شمالی کے ساتھ جہازوں میں رہنمائی لی جاتی ہے۔ جب ان سے بڑھ کر آیا، ان سے بڑھ کر چاند، اور یہ مد و جزر کا نظام، یہ تاریخوں کا حساب، نمازوں کا تعلق اللہ نے شمس و قمر کے ساتھ متعلق کیا ہے۔ یسألونک عن الأہلہ
قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ قرآن بیان کرتا ہے. کہا یہ رب، لیکن تدبر و تفکر میں جب سورج نکلا کہا یہ سب سے بڑھ کر کائنات کو روشن کرنے والا، فائدہ دینے والا، دن بھر اسی بات میں غور و فکر کرتے رہے. جب سورج غروب ہوا، وہ حضرات اس بات کو نوٹ کرو، جب سورج غروب ہوا تو کیا کہا؟ میں اس ہستی کو اپنا مسجود و معبود مانتا ہوں جو ان کو لاتا ہے اور لے جاتا ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور اللہ نے قرآن میں کہا اے اہل کتاب جاؤ اپنے علماء سے سوال کرو، میرے نبی نے کبھی شرک کی تبلیغ کی ہو، کبھی دو الہوں کا نظریہ پیش کیا ہو، کبھی 3 کی بات کی ہو، 300 کی بات کی ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب بھی بات کی ہے ایک الہ کی توحید کی بات کی ہے. حضرات آئیے آج وہ نظریات کہ جن کی بنیاد پر ہمیں کافر کہا جاتا ہے، جن کی بنیاد پر ہمیں گستاخ کی گالی دی جاتی ہے، جس کی بنیاد پر ہم پر تلوار اٹھائی جاتی ہے، تکفیر کی توپ چلائی جاتی ہے. آئیے ہم یہ دیکھیں کہ 23 سالہ دور نبوت میں دین کے پہلے مبلغ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علماء بریلویہ نے سیرت پر کتابیں لکھی، پیر کرم شاہ الازہری نے کتاب لکھی، قاضی عبد الدائم نے سیرت النبی پر کتاب لکھی. جاؤ سیرت پر تم نے کتابیں لکھی ہیں. اللہ کے پیغمبر نے 23 سالہ دور نبوت میں 23 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، صرف 1 مرتبہ کہا ہو، صرف 1 مرتبہ کہ لوگوں میں نور من نور اللہ ہوں، میں عالم الغیب ہوں، میں حاضر و ناظر ہوں، میں مختار کل ہوں، قیامت کی صبح آ سکتی ہے. یہ اپنے لکھے ہوئے قلم کے لٹریچر سے ایسی کوئی بات اللہ کے پیغمبر کی زبان سے نہیں نکال سکتے. حضرات دین تو آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور اٹھاؤ قرآن کو. نبی کیا کہتے ہیں؟ قرآن اٹھاؤ. قرآن قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا کون؟ اللہ. جال حق کتاب لکھی احمد یار نعیمی صاحب نے. بریلوی حضرات میں ان کا بڑا مرتبہ و درجہ ہے. اس میں لکھا اللہ کا اور نبی کا علم برابر ہے. اللہ کا اور نبی کا علم برابر ہے. آؤ لوگوں بخاری کی حدیث سناتا ہوں. اللہ کے پیغمبر اس حدیث کے راوی ہیں. اس حدیث کا راوی کون ہے؟ رسول اللہ. واقعہ کس کا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا. حدیث کے راوی رسول اللہ ہے. واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا، وہ بھی رسول اللہ ہے. اپنی قوم سے خطاب کیا. کب؟ جب رب سے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. اللہ گرہ کھول دے. اللہ نے ایسی گرہ کھولی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبیوں میں سے بہترین خطیب. تقریر کی. ایک بندہ بڑا متاثر ہوا. کہا موسیٰ انت عالم العالمین، آپ تمام جہانوں سے بڑے عالم ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول، اللہ کے نبی تھے.
انہوں نے کہا ہاں ہاں. کیا کہا؟ ہاں. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام فلاں بستی میں جائیے، وہاں خضر نامی شخص آپ سے بھی بڑا عالم ہے، آپ اس کی جا کر شاگردی اختیار کریں. قصہ مختصر، سورۃ کہف میں پورا یہ واقعہ موجود ہے. اللہ کے پیغمبر بیان کرتے ہیں خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کشتی میں بیٹھے. وہ کشتی جو پار لگی تو خضر نے توڑ دی. جب کشتی میں بیٹھے، بخاری کی حدیث ہے، کوئی مائی کا لال جواب نہیں دے سکتا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس کے راوی ہیں، رسول اللہ راوی ہیں. حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں بیٹھے، ایک چڑیا آئی. ایک چڑیا اس نے کشتی سے پھدک کر کشتی پر بیٹھی، پھر پھدک کر دریا سے اپنی چونچ میں پانی لیا. دریا سے اپنی چونچ میں پانی لیا. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا یا موسیٰ ان علمی وعلمک وعلم الاولین والآخرین. اے موسیٰ میرا علم، تیرا علم، پہلوں کا علم، بعد والوں کا علم، من علم اللہ، اللہ کے علم کے مقابلے میں اس طرح بھی نہیں ہے جس طرح سمندر کے مقابلے میں چڑیا کی چونچ کا پانی ہے. اہل حدیثوں سمجھ آئی ہے؟ ان کے جو عقائد و نظریات مجھے موضوع دیا گیا اصلی اہل سنت کا. حضرات پہلا مسئلہ حل ہوا. قرآن کی ایک آیت پیش کی ہے، بخاری کی ایک حدیث پیش کی جس کے راوی رسول اللہ ہیں. قرآن کے راوی بھی رسول اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کی حدیث کے راوی بھی رسول اللہ. بے شمار. آگے چلیے. دوسرا مسئلہ حاضر و ناظر کا. قرآن مجید ان کے مطبع سے چھپا، ان کے کاتب نے لکھا، ان کے ناشر نے شائع کیا، ان کے اعلی حضرت نے ترجمہ کیا. حضرات وہ ان کی مسجد سے منگوائے. اس کے شروع میں لکھا ہوا سورت فاتحہ مکیہ، سورت بقرہ مدنیہ، آل عمران مدنیہ. میں نے ایک مولوی صاحب کو کہا، میں نے کہا یہاں یہ جو سورت فاتحہ مکیہ لکھی ہوئی ہے اس کو کاٹ کر سورت فاتحہ لاہوریہ لکھ دو، سورت بقرہ فیصلہ بادیہ لکھ دو، آل عمران کو سیالکوٹیہ لکھ دو. کہتا ہے نہیں لکھیں گے. میں نے کہا کیوں نہیں لکھو گے؟ کہتا ہے اگر لکھ دیا تو کافر ہو جاؤں گا. میں نے کہا پھر ایک مسئلہ حل ہوا، اگر نبی ہر جگہ ہے تو فاتحہ لاہوری ہے، فیصلہ بادی ہے، اور اگر نبی ہر جگہ نہیں ہے، نبی مکے میں ہے قرآن مکی ہے، نبی مدینے میں ہے قرآن. بھائیو بات کی سمجھ آئی؟ قرآن کی دو آیتیں پڑھتا ہوں. اللہ فرماتی ہے وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، اے میرے نبی آپ وہاں موجود نہیں تھے. یہ کہتے ہیں ہر جگہ، اللہ کہتے ہیں اس جگہ نہیں تھے، اس جگہ نہیں تھے. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ. حضرات قرآن کا دوسرا مقام اللہ کہتے ہیں وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ. اے میرے نبی جب وہ قرآن ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، آپ وہاں نہیں تھے. یہ کہتے ہیں ہر جگہ تھے، ہر زمانے میں تھے. جب کائنات نہیں تھی، کتب تارا تھا، نبی اس میں تھا. جبریل آیا، دروازہ کٹکھٹایا، کہا نبی کو جا کر کہ فاطمہ کا تایا جبریل آیا ہے.
فاطمہ سندیشہ لے کر نبی کے پاس گئی. نبی نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام جا کر کہہ دو کہ جبریل تایا نہیں، جبریل چچا ہے. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بڑے حیران ہوئے کہ آپ کس طرح مجھ سے بڑے ہیں اور میں کس طرح چھوٹا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جب تو پیدا ہوا تو نے کیا دیکھا؟ میں نے قطب تارا دیکھا. کہا وہ قطب تارا، وہ نور تو میں ہی تھا. اللہ کی قسم روئے زمین کا بدترین سیاہ جھوٹ ہے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہ اللہ کے قرآن میں ہے نہ نبی کے فرمان میں. کیسی باتیں کرتے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا. بڑی بڑی باتیں منہوں سے نکالتے ہیں، پریشان نہیں ہونا. ان یقولون الا کذبا، ان کی حیثیت نہیں ہے، بدترین جھوٹ ہے. تیسرا مسئلہ کیا؟ اللہ کے پیغمبر نور من نور اللہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ ہم نور ہدایت مانتے ہیں، نور صفت مانتے ہیں، نور معجزاتی مانتے ہیں. ہمارے اہل حدیث بھائی پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ آیت پڑھتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اختلاف ہے نور من نور اللہ. آپ ان سے کہیں جناب نور من نور اللہ پر ایک آیت، نور من نور اللہ پر ایک آیت. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. اور لوگوں، پیر کرم شاہ الحضری نے لکھا اپنی تفسیر جاء القرآن میں، اگر بشر کہنا نبی کی توہین ہوتی. ان کے عالم ہے بریلویوں کے عالم، کہتے ہیں اللہ اپنے پیغمبر کو کبھی بھی بشر نہ کہتا. بشر کہنا نبی کا وصف و تعریف ہے، اس لیے تو اللہ نے اپنے نبی کو بشر کہا. حضرات میں نے ان سے کہا نور من نور اللہ کی دلیل لاؤ. کہتے ہیں مصنف عبد الرزاق کا ایک جز گم ہو گیا ہے، وہ جز اب ان کو ملا ہے جو دبئی میں بیٹھ کر مولویوں نے بنایا. 100 سے زائد کھلی دلیلیں ہیں کہ جس سے وہ باطل ہے. چلو بطور تنزل بالفرض محال ہم نے مان لیا، لاؤ. کہتے ہیں جابر اللہ نے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے تمام اشیاء سے پہلے پیدا کیا. روایت سنی ہے یا نہیں سنی؟ لکھتے ہیں اشتہاروں پر، کتابوں پر. جاؤ اور بولے اہل حدیثو ان سے کہو اگر تم میں غیرت ہے پوری روایت پڑھ کر سناؤ. مولوی زہر کا پیالہ پیے گا، کبھی پوری روایت نہیں پڑھے. کیوں پوری روایت؟ اس لیے نہیں پڑھے گا اگر اس کو حدیث رسول مانا جائے. اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر رسول اللہ کی توہین نہیں. کیا لکھا حدیث کا اگلا جملہ کیا ہے؟ کہ اللہ نے اپنے نور سے نبی کا نور پیدا کیا اور کائنات کی ساری مخلوقات پھر نبی کے نور سے پیدا کی ہے. مجھے بتائیے کیا کوئی شخص آپ میں سے یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے کیڑے مکوڑے، جمادات، حیوانات یہ نبی کے نور سے پیدا ہوئے ہیں؟ کیا اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو؟ اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر نبی کی کوئی توہین نہیں. حضرات آگے چلیے. کہتے ہیں مختار کل. مختار کل کون ہے؟ بولو کون؟ اللہ. اس کا یوم ولادت نہیں، یوم وفات نہیں، وہ کھاتا نہیں، وہ پیتا نہیں، اس کا کنبہ نہیں، اس کی برادری نہیں، اس کا ددیال نہیں، اس کا ننیال نہیں، اس کے مشیر نہیں، اس کا ساجی نہیں، اس کی بیوی نہیں، اس کی اولاد نہیں. اللہ کو
نہ سردی لگتی ہے، نہ اللہ کو گرمی لگتی ہے، نہ لباس کی ضرورت ہے، نہ اس کو بال کٹوانے کی ضرورت ہے، نہ اس کا پسینہ نکلتا ہے، اور نہ سوتا ہے اور نہ اونگتا ہے۔ آؤ لوگوں، نبی کے والدین ہیں، آپ کا یوم ولادت ہے، آپ کا یوم وفات ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ کی بیویاں ہیں، آپ کے ددیال ہیں، آپ کے ننیال ہیں، آپ کھاتے بھی، آپ پیتے بھی۔ اٹھاؤ بخاری، سیدہ عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے پیغمبر گھر تشریف لاتے، پوچھتے عائشہ کچھ کھانے کو ہے؟ نبی کو بھوک لگتی۔ سب سے صبر والا نبی امام الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کھانے کو ہے؟ میں کہتی اللہ کے پیغمبر کھانے کو تو کچھ نہیں ہے، آپ کیا فرماتے عائشہ؟ پھر میں نے روزہ رکھ لیا ہے۔ اللہ اکبر، ان کو پھر سمجھ نہیں آئی۔ سیدہ کہتی ہے ایک دن اللہ کے پیغمبر تشریف لائے، آپ نے کھانے کے بارے میں پوچھا، میں نے کہا کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے پھر پوچھا، اللہ کے پیغمبر ایک مرتبہ پوچھتے تھے، اس دن 2 مرتبہ پوچھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ سونے نبی کو بڑی بھوک لگی ہے۔ کہتی ہے گھر میں سوکھی روٹی کے چند ٹکڑے تھے، سرکہ تھا، اللہ کے پیغمبر سرکے میں روٹی کو ڈبوتے اور کہتے نعم العظام الخل، اور حلوہ کھانے والوں سنو، مختار کل بھی کہتے اور پیغمبر کو سرکے سے روٹی بھی کھلاتے ہو۔ حضرات، سیدہ کہتی ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چولہا کبھی 3 دن سے زائد نہیں چلا۔ اٹھاؤ بخاری اور مسلم کو، جب اللہ کے پیغمبر دنیا سے گئے تو آپ کی زرہ یہودی کے پاس ریڑھ تھی، ریڑھ۔ اور لوگوں سمجھ تمہیں پھر بھی نہیں آتی، نبی کا بیٹا نبی کی گود میں، نبی رو رہے ہیں، ان بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، تیری جدائی میں ہم پریشان غمگین ہیں۔ سمجھ ان کو پھر نہیں آتی۔ بخاری، چچا محبوب ابو طالب دنیا سے جا رہا ہے، اللہ کے پیغمبر نے کہا چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دے، اللہ کے ہاں حجت پیش کروں گا۔ چچا نے کیا کہا؟ احب النار علی العار، اور لوگوں آؤ اپنے عقائد کی اصلاح کرو۔ یہ جو نظریات کہ جن کی بنیاد پر آج تم کافر گستاخ یہ توپے چلا رہے ہو، اللہ کے پیغمبر نے ان عقائد کی تبلیغ 23 سالہ دور میں کی نہیں۔ حضرات، تقلید کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے، مسئلہ تقلید۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کہتے ہیں واجب ہے، جو نہیں کرتا گمراہ ہے، جہنمی ہے۔ بتائیے اللہ کے پیغمبر نے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید نہیں کی، صحابہ نے ان کی تقلید نہیں کی، کیا بنے گا ان کو؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں، سوچ نہیں؟ اور بڑی آسان بات، صرف ایک آیت لاؤ، ایک حدیث کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں اپنے صحابہ کو کسی شخصیت و ہستی کی تقلید کرنے کی دعوت دی۔ حضرات آگے چلیے، اختتامی باتیں میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فرقوں سے خبردار کیا، جن میں خوارج کا فرقہ، جن میں شیعہ کا فرقہ، جن میں مرجیہ کا فرقہ۔ مرجیہ کو یہ کہتے ہیں ایمان نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں جب ہماری آیات پڑھی جاتی ہے ایمان زیادہ ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ۔ جامعہ اسلام کا عقیدہ ہے
اللہ کا وجود عرش پر ہے. اللہ کہاں پر ہے؟ عرش پر. اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہر جگہ ہے. اللہ اس کی صفات، اس کی شاعری نے کائنات کا احاطہ کیا ہے. اس کا وجود اثر کہاں پر ہے؟ عرش پر. اللہ کہاں پر ہے؟ عرش پر. حضرات، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فرقوں سے امت کو خبردار کیا، جامعہ کا، مرجیہ کا، جائیے ان کی کتابیں اٹھائے، فتاوی رضویہ ہو یا شرح قائد نسبی، وہ گرو جن سے اللہ کے پیغمبر نے خبردار کیا تھا، ان کے عقائد انہی کے عقائد ہیں. حضرات، ایک اور انداز سے سمجھاتا ہوں. جو ابن المقری طبرانی المعجم کبیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے، اللہم بارک لنا فی مدینتنا وفی سائنا ومدنا، اللہم بارک لنا فی یمننا وبارک لنا فی شامنا. اے اللہ، مدینے میں برکت دے، مدینے کے اوزان میں برکت دے، ماپنے والے آلات میں برکت دے، یمن میں برکت دے، شام میں برکت دے. ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ عراق کے لیے بھی دعا کیجئے. اللہ کے پیغمبر خاموش رہے. پھر کہا اللہ مدینے میں برکت دے، اللہ یمن میں برکت دے، اللہ شام میں برکت دے. پھر اس نے کہا اے اللہ کے پیغمبر عراق کے لیے. نبی نے تیسری مرتبہ کہا اللہ مدینے میں برکت دے، یمن میں برکت دے، اے اللہ شام میں برکت دے. جب تیسری مرتبہ کہا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہناک الزلازل والفتن، میں کیسے دعا کروں؟ وہاں سے فتنے اٹھیں گے، وہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا. اللہ کی قسم 24 کیرٹ کے سونے کی طرح سند کھری اور عالی ہے. اللہ کے پیغمبر نے عراق کا نام لیا. فقہ حنفی، یہ امت میں فرقہ اٹھا تو کوفے سے اٹھا. حضرات، پھر آئیے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باب باندھا کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ جو فتنہ بتایا یہ مشرق کی طرف ہے. امام بخاری نے مشرق کا باب باندھا. دنیا کا نقشہ اٹھائیے، مدینے کا مشرق کویت کے ساتھ کوفہ ملتا ہے. پھر مدینے کا مشرق انڈیا پاکستان کی وہ پٹی بنتی ہے کہ جس میں بریلی ہے، دیوبند اور قادیان ہے. آئیے، اللہ کے پیغمبر نے ایک اور انداز سے امت کو خبردار کیا. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں مستدرک حاکم کے حدیث، فرمایا علماء اٹھائے جائیں گے جو حال لے جائیں گے. جو حال کریں گے کیا؟ فرمایا خود بھی گمراہ، لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے. یفتون برائیہم، اپنی رائے سے فتویٰ دیں گے. اللہ کے پیغمبر نے دوسری صفت بتائی، یکیسون الامور برائیہم، دین میں اپنی رائے کا دخل کریں گے، قیاس کریں گے. اور یہ نشانیاں کھلی کھلی اللہ کے پیغمبر نے بتائی ہیں. اور آؤ، نجدی کہتے ہو، وہ نجد مشرق کی طرف ہے، وہ نجد عراق ہے. اللہ کے پیغمبر نے مشرق کی طرف اشارہ بھی کیا اور اس کا نام بھی لیا ہے. اور بات بالکل واضح ہے. حضرات، ایک اور انداز سے اپنے منہج کو سمجھیے. کیا کہ ائمہ محدثین نے حدیث پر کتابیں لکھی ہیں. قرآن مجید کے بعد بخاری کا درجہ ہے، پھر مسلم کا درجہ ہے. بخاری کی حدیث مرفوعہ مسندہ قرآن کی طرح وحی الہی ہے. مسلم کی حدیث مرفوعہ مسندہ قرآن کی طرح وحی الہی ہے. قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری ہے، مسلم ہے. حضرات، مجھے یہ بتائیے آپ رفع الیدین کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ امام بخاری نے رفع الیدین کرنے پر کتاب لکھی، سبکی نے لکھی،
نبوی نے لکھی، ابن الملکن نے لکھی، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں۔ امام بخاری نے امام پڑھنے پر مستقل کتاب لکھی، امام بہقی نے کتاب لکھی، آپ اونچی آمین کہتے ہیں۔ امام بخاری نے، امام نسائی نے، امام ابن خزیمہ نے، امام نے حبان نے، امام بہقی نے ابواب قائم کیے۔ اللہ کے پیغمبر اونچی آمین کہتے تھے۔ جاؤ قیامت کی صبح تک کوئی ایک کتاب کسی محدث نے رفع دین نہ کرنے پر لکھی ہو، فاتحہ نہ پڑھنے پر لکھی ہو، آمین بالسر کا باب باندھا ہو، تراویح کنیاں پڑھتے ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الصلاۃ تراویح قائم کیا۔ صحیح بخاری درسی نسخہ جلد اول 269 ہے، اٹھاؤ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لے کر آئے، ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ۔ نبی رمضان میں کتنی تراویح پڑھتے تھے؟ 8، 3 وتر 8 رکھتے تراویح۔ حضرات اسی طرح ائمہ محدثین نے عقائد پر کتابیں لکھی ہیں۔ آپ کہیں گے کہ یہ عجیب بات ہے، اہل حدیثوں سے پوچھا جائے تمہاری عقیدے کی کتاب کون سی ہے، کہیں گے تقویۃ الایمان یا کتاب التوحید۔ لوگوں سنو، جس طرح مسجدوں پر، ایمان پر، دین پر، اسلام پر محدثین نے حدیث کی کتابیں لکھی، سنیے ہماری جماعت میں ابھی شامل ہونے والے مولانا عابد ہو یا طاہر، ضیاء، محمد عیسیٰ، آپ بھی توجہ کے ساتھ سنیے۔ محدثین نے عقیدے پر کتابیں لکھی۔ کتاب العرش ابن ابی شیبہ نے لکھی، کتاب السنہ امام احمد نے لکھی، کتاب التوحید امام بخاری نے لکھی، کتاب التوحید ابن خزیمہ نے لکھی، کتاب التوحید ابن مندہ نے لکھی، کتاب الایمان ابن مندہ نے لکھی، کتاب الرد الجامعہ امام دارمی نے لکھی، کتاب الایمان ابو الحسن اشعری نے لکھی۔ حضرات نوٹ کیجئے گا، کتاب العلوم امام ذہبی نے لکھی، اثبات و صفات العلوم مقدسی نے لکھی، عقیدہ طحاویہ طحاوی نے لکھا، شرح عقیدہ طحاویہ ابن ابی العز رحمہ اللہ نے، شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ ابو القاسم لالکائی رحمۃ اللہ علیہ، کتاب السنہ ابو داؤد کی عقیدے کی کتابیں ساری جمع کر لو۔ اللہ کی قسم، جس طرح میرے مسلک کے امتیازی مسائل پر محدثین نے کتابیں لکھی، اسی طرح میرے مسلک کا ایک ایک عقیدہ اس پر محدثین نے کتابیں لکھی۔ ان کتابوں کو جمع کرو، پاس ہونے والی ایک جماعت اہل حدیث ہے، باقی سارے فیل ہیں، باقی سارے مضمون لمبا پھر انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اذان کا وقت ہو گیا، بس دعا کرانا دعا کراؤ آج۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. اللهم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم
اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ الہ العالمین ساڈا آنا جانا قرآن و حدیث دے واسطے اور تیری محبت دے واسطے اکٹھیاں بیٹھنا قبول و منظور فرما۔ یا اللہ قرآن و حدیث دے نور دے نال ساڈیاں دلاں نو منور فرما، اسلام تے ثابت قدمی عطا فرما، قرآن و حدیث دا یا اللہ بول بالا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الہ العالمین علماء حق نو لمیاں زندگیاں عطا فرما، علم و عمل دے برکت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ اہل بیتہ اجمعین برحمتہ۔